کی صدارت ہوگی اعتزاز احسن، گفتگو میں تھے حسن جعفر زیادی اور سید علی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کا ہفتہ وار اجلاس بھوجپور منعقد ہوا، جس کی صدارت ہوگی اعتزاز احسن اور شرکا گفتگو میں مورخ حسن جعفر زیادی اور نمش یونیورسٹی کے پروفیسر سید علی انہوں نے۔ اجلاس 5:20 پر شروع ہوا اور 8 بجے تک گفتگو آگے بڑھاتا ہوا، مثلاً جنگی اسباب، معیشت، عالمی اسٹار، پاکستان کا کردار اور حاضرین کے سوال و جواب کو شامل کرتے ہوئے اجلاس میں سینئر احباب دوستوں سمیت بیٹھے ہوئے حاضرین کی تعداد 150 کے قریب تھی، جن میں مرد و زن دونوں شامل تھے۔ پورے اجلاس کو کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، بات کرتے ہیں۔ متعلقہ موضوع پر گفتگو کا آغاز حسن جعفر زیادی نے کیا اور تاریخ کے دھاروں سے مدد لیتے ہوئے ایران کی پالیسی، امریکہ کا کردار، دونوں ممالک میں جدو جہد کی وجوہات اور اسرائیل کو مختلف زاویوں سے سمجھاتے ہوئے سیر حاصل گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا اگر ہم 70-75 سال کی تاریخ کو دیکھیں تو ٹرننگ پوائنٹ دوسری عالمی جنگ کے بعد آیا، جو 3 بڑی کولونیل پاور تھی، مثلاً برطانیہ اور فرانس، ان کا معاشی دیوالیہ ہوا تو دنیا چھوڑنی پڑی، سوویت یونین کا نظام بدلا جہاں پر سوشلزم کی جگہ سرمایہ داری نظام آ گیا۔ اس کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ 9/11 کے بعد آیا، جو ورلڈ اینڈ ٹیرر کے نام سے یونیکولر نے پوری دنیا کا جو ٹھیکیدار تھا اس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی۔ میں جو کہ جدیات کا طالب علم ہوں، بین الاقوامی طور پر یہ 2 اہم موضوع ہیں، یعنی عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور عرب میں علیحدہ سے جنگ ہوئی، امن معاہدے ہوئے، جہاں ایران کا تضاد ہے وہاں امریکہ کا اپنا تضاد بھی ہے۔ ابھرتی ہوئی دنیا کی معیشت میں چائنا بھی ان کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بعد ریاست وجود یعنی قبائل تضادیت اور حکمران کے طور پر سامنے آئے۔ آل سعود، آل زید، قطر میں ریاست وجود میں ان پر کنٹرول شروع برطانیہ اور فرانس کا تھا، جبکہ یہاں سے نکلے تو یہ کنٹرول امریکہ نے لے لیا۔ تیل نکلنے سے پہلے یہ بہت غریب لوگ تھے، حاجیوں کے احتیاط پر ان کا گزارا ہوتا تھا یا تجارتی کاروں کو لوٹتے تھے، اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ تیل کے بعد ان کی زندگیاں بدلی، ان میں غرور و تکبر پڑا، امریکہ کی بڑھتی ہوئی اجارہ داری اور سرمایہ داری ان کے تضادات کو ظاہر کیا۔ عربوں اور ایران کے ساتھ جب یہ تضاد نے زور پکڑا تو ان کی آپس میں لڑائیاں ہوگی، ان کے پیچھے بھی سرمایہ داری ہوتی تھی۔ برطانیہ کا راس شیخ جیسا شناخت پسند کیپٹل ان کے پیچھے تھا، جن کے مشن میں گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ امریکہ یونیورسٹی پولر ورلڈ بننے کے بعد جس طریقے سے دنیا میں جنگیں مسلط ہوئی، اس میں ان کو مسلسل تعمیل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ملٹری حق میں ان کو کہیں سے چیلنج نہیں ہو رہا تھا۔ یورپ سارا بھی ان کا محتاج تھا، روس کو بھی دیکھنا ہے۔ پچھلے 30 سالوں میں جس طرح امریکہ ملٹری پروٹیکشن کر رہا تھا، چائنا نے بڑی خاموشی سے مارکیٹ اکانومی میں اپنی اہمیت بڑھائی اور بڑی خاموشی سے اپنی جڑیں مضبوط کی۔ امریکہ کا خیال تھا کہ یہ صرف کنزیومر گڈس تک رہے گا، یوٹیلٹی میں آنا، بجلی کے پاور پلانٹ، گاڑیاں، موٹر سائیکل، ہارڈ ویئر میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خواہ وہ امریکہ ہو انڈیا ہو، انہوں نے 30 سالوں میں بہت کچھ ملٹری ہارڈ ویئر میں ترقی کی۔ سنا کرتے تھے ان کا ٹارگیٹ 2025 تک ملٹری ہارڈ ویئر ٹارگیٹ مکمل کرنے کا تھا، جو انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ AI کی ترقی میں بھی چائنا نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ امریکہ نے بلین ٹریلین ڈالر افغانستان میں لگائے، جہاں پر امریکہ کی معیشت کو مسائل پیدا ہوئے۔ ٹرمپ کی پہلے والی حکومت میں اس کا نعرہ تھا کہ وہ اپنی عوام کو معاشی ریلیف دے گا، دنیا کا جو مال آئے گا اس پر ٹیرف لگاؤں گا، مگر الٹا اس سے امریکہ کو نقصان ہے۔ ملٹری ہب میں جو چپ ٹیکنالوجی ہے وہ چائنا سے آتی ہے، 80 اور 90% ٹیکس اس نے اس کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد اس نے وینزویلا پر اٹیک کیا، یہ سب اس نے اپنی اندرونی معیشت کے بحران کو قابو میں کرنے کے لیے کیا، تاکہ وطن کو نکالا۔ یہ سب بحث کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ نے اندرونی مسائل جو اس کے اندر جو اس کو اندر سے ٹھوکرا کر رہے ہیں اس کو نیشنلائز کرنے کے لیے، اس لیے اسے ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ لیکن امریکہ میں معاشی کمزوری کی وجہ تو یہ ہے کہ وہاں کے تجزیہ نگار اور اکیڈمک پالیٹیشین جرنلسٹ اس بات پر متفق ہیں یہ جنگ ہماری نہیں ہے، اسرائیل کی ہے، یہ جنگ ہم کیوں لڑیں۔ چنانچہ جس قدر تنقید اس جنگ پر ہوئی امریکہ میں کسی اور پہ نہیں ہوئی۔ ویتنام کی جنگ میں بھی یورپ اور امریکہ میں بڑے جلوس ہوئے، مگر اس بار ان کی شدت تھی۔ امریکہ اور ایران کا تضاد فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ امریکہ کو 40 روزہ جنگ میں $1 ارب پر ڈے یعنی ہر روز اسے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، جس سے اس کی معیشت اور کمزور ہوگی۔ فوجی مارے گئے جو بلین ڈالر میں تھے، اسی طرح ایک راستہ ٹوٹا گیا کہ ہماری ناک بھی اونچی رہے اور جنگ میں بھی ہمیں کریڈٹ مل جائے، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اسی اونچی ناک میں مذاکرات کی میز پر آیا ہے۔ چین نے بھی ایران کو مذاکرات کے لیے قائم کیا۔ ایران کو بھی تیاری کرنی ہے، چائنا کا کردار فیصلہ کن ہے۔
چائنا کو ایران کے ساتھ سعودیہ کی تیل بیچتا ہے اور یوان بھی ادا کرتا ہے، اس لیے جو ایران نے کہا کہ یوان میں ادا کرو تیل لے لو۔ گلف اسٹیٹ کا ایران کے ساتھ تضاد ہے، امریکہ نے عرب ریاستوں سے بہت کچھ کمایا ہے، مثلاً $350 ملین کا جہاز بھی انہوں نے پچھلے دنوں جب ٹرمپ کا انہوں نے لیا کہ جنگ میں ان کی مدد نہ کر سکا، اس لیے جو UAE کا جو پرنس ہے وہ چائنا پہنچ گیا، دنیا کی پاور مغرب سے نکل کر مشرق کی طرف چلی گئی ہے، اس لیے ان کے صدر شی نے کہا کہ اپنے غلط قانون نہیں چلے گا۔ اس جملے میں بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے، وہ خالی بٹے نہیں مارتے۔ اب امریکہ آبنائے ہارمز بند کر کے چائنا کے ساتھ تضاد پیدا کرنے کی کوشش میں ہے، ہماری ساری جنگ میں باہر آنا، کیونکہ اگر ہارمز بند ہوتی ہے تو اس کا نقصان ایران کے بعد عمان کا ہوگا، پھر بعد میں قطر اور روسی میں آپ کو بھی پائی جائے گی۔ روس اور یوکرین کی خبر نہیں آتی، جلدی ان کے درمیان تنازع ختم ہو جائے گا، روس کھل کر ایران کی حمایت میں آ گیا ہے۔ ادھر جرمنی نے دوسری عالمی جنگ کے بعد ہونے والی فوج دوبارہ تیار کرنے کا کہہ دیا ہے، جس سے اسے روک دیا گیا تھا۔ یہ تمام تضاد امریکہ کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں دو اہم ایشوز ہیں کہ اثاثے جو مجرم ہیں ان کو بحال کیا جائے اور ہم پر پابندیاں ختم کی جائیں، اس سے آگے وہ بات ہی کی جاتی۔ ایران کے ساتھ پیپلز پارٹی کے دور میں بہت معاہدے ہوئے مگر کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ ایران پر اگر پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو بہت سارے پروجیکٹ پاکستان کے ساتھ جو سائن ہوئے ہیں وہ مکمل ہوں گے۔ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈالر میں پے نہیں کریں گے، تیل دے دیں اور اس کے بدلے چاول اور گندم دے دیں، سینٹرل ایشیا کے حوالے سے بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ حسن جعفر زیدی گفتگو کے بعد سید عظیم نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی ساری باتیں حسن جعفر زیدی صاحب نے کر دی ہیں، مگر ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان سے مراد ورکنگ کلاس مزدور طبقہ جو انقلاب کرنا چاہتے تھے 3-4 دہائیوں جس میں ضائع ہو گئے، ان کا خیال ہے کہ ہم نان ہیجمونک فیز میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ داخل ہو چکے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ 1914 تک ہیجمونک فیز تھا، 1945 سے 1990 تک ہم نے نان ہیجمونک فیز میں رہے، اب پھر داخل ہو رہے ہیں۔ ہیجمونک فیز میں کوئی طاقت اپڈیٹ نہیں کرواتی، بلکہ یہ انقلاب کا دور ہوتا ہے، قومی آزادیوں کا دور ہوتا ہے، یونیپولر کی طرف یورپ اور عرب چلا جاتا ہے۔ گفتگو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس میں انقلابی تبدیلی ضروری ہے، ساختی تبدیلی اس کے بغیر نہیں آتی۔ مغربی مارکسزم کسی چیز پر کھڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انقلابی ضروری کیوں نہیں ہے جس سے ساختی تبدیلی نہیں آتی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ کنجیکچر سے مراد یہ ہے کہ تمام تضادات جب وہاں پر ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے جسے انقلابی ضروری نہیں ہے۔ لیلر نے کنجیکچر کو پہچان لیا۔ کنجیکچر کے اوپر مارکس کی دو اہم تھیوریز ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا، تو مارکس بہت گہری نظر رکھتے ہوئے ساختی تبدیلی میں اہم انقلاب۔ گرامجی نے کہا کہ کنجیکچر کا اچھا تجزیہ کیا، گرامجی سے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم ساختی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ مارکسی تعالی علم کے لیے یہاں ہے کہ ساختی تبدیلی کرنی ہے یا نہیں۔ عالمی سطح کے معاہدے اہم ہیں، اور ذاتی طور پر یہ مزاحمت ہے ہمارا چھتیس گڑھ کے طریقے چلی میں موجود جو کنجیکچر ہے اس کی روح کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، مزدوروں اور کسانوں کے لیے کیا حل نکال سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارے یہاں 3 مسائل ہیں، کیپٹل، اسٹیٹ، ٹرانسفر۔ ایک بات اہم ہے کہ ہم نیو کیپٹل اس سے باہر نہیں نکل رہے، اس کا ملٹری زاویہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیپٹل بہت سارے پیسے لا رہا ہے، ہم کسی ریاست پر مستقل ہو کر تبدیلی لانی ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ یہ کہنا ہے کہ ایک پاگل آدمی امریکہ میں آ گیا ہے، یہ غلط ہے، یہ کیپٹل کا بحران ہے، ریاست اس کو مل کر حل نہیں کر سکتی، ریاست خود قابو میں ہے، ورکنگ کلاس میں رہ کر الیکشن کر کے تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ یہاں شعور کو ایک سلب کر دیا گیا ہے کہ سوشل تبدیلی نہ آئے، سوشل ڈیموکریسی کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتی، مغربی مارکسزم آج تک کوئی تبدیلی نہیں لائی، نہ ہی یہ کوئی تبدیلی لانا چاہتی۔ تقریم کی صدارت کرتے ہوئے جو بھی یہ اعتراض کہنا ہے کہ میری کوشش قسمتی ہے کہ میں آپ جیسے دانشوروں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، اس سلسلے میں انہوں نے احمد علی قاسمی جیسے بڑے آدمی کا حوالہ بھی دیا۔ حسن جعفر زیدی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کا فیصد مکمل ہے، انہوں نے 16ویں صدی سے لے کر موجودہ دور تک تمام ادوار ادا کی۔ انہوں نے مغربی مارکسزم اور ہندوستانی مارکسزم کے فرق پر بات کی، کارل مارکس نے مردود کا حوالہ بھی دیا، جنگ آزادی 1857 کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ صحیح معنوں میں یہ جنگ تھی جس سے ہندوستان میں طبقاتی فرق حاصل ہوا۔ کارل مارکس کے نظریہ ہندوستان میں بہت تحریک تھی کہ انہوں نے جنرل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فلاں جنرل فورٹ ویلر سارے سے 8 دن گنگا جمنا کے سنگم پر پہنچنے میں لگیں گے، لیکن کس قدر انہوں نے پرفیکشن کے ساتھ لندن میں بیٹھ کر یہ بتایا ہے۔ کارل مارکس سے کسی نے پوچھا کہ ایشیا میں ترقی کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایشیا میں کلاس سسٹم ہے جس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ موجودہ جنگ کی بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں ان کو سوچ سمجھ کر فائدہ لینا چاہیے، اور ٹرمپ جیسے آدمی جس کو خوشامد پسند ہے اس سے ملک کو قوم کے لیے فائدے لینے چاہیے۔ شہباز شریف فیلڈ مارشل ٹرمپ کے ساتھ جو جگہ اس سے پہلے یا موجود جو بات چیت کر رہے تھے ان پر تفصیلی بات چیت کی،
پھر مارکس کی طرف آ گئے اور کہا کہ ایشیا میں جو بورڈ بنا ہے ایشیائی بورڈ پروڈکشن اس کے ذریعے یہاں کی کلاس سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا ہے. موجودہ دور میں پاکستان کے انڈیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان پر تفصیلی بات کی. پاکستان کی سیاست میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ایوب خان جب امریکہ جاتا ہے تو وہاں خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتا ہے. یہی امریکہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے حکمران اور خاص نمائندوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھے جائیں. انہوں نے نہرو کا حوالہ کیا. ایوب خان نے جب ملک کا نظام سنبھالا تو معیشت واقعی بہت خراب تھی. ایوب خان کی غیر آئینی بغاوت کو جسٹس مدیر نے بہت اچھے انداز میں بچایا اور اسے ایسی تعویلات دی کہ کسی اخبار یا میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی. پرویز مشرف نے اس حوالے سے اپنے کیسز کا حوالہ بھی دیا. برطانیہ کا جھنڈا اتار کر صرف پاکستان کا جھنڈا اس ملک میں لگایا گیا. اس کے علاوہ کوئی تبدیلی اس ملک میں نہیں آئی. انقلاب فرانس کا حوالہ دیا کہ امریکہ کو فرانس کے حوالے سے انقلاب سے کوئی مسئلہ نہیں بلکہ اس نے فرانس کو اپنا اتحادی بنا لیا. عرب ریاستوں کا حوالہ دیا کہ اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے بلکہ یہ سب کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان کے بارے میں انگریزوں کی پولیسنگ اور سیاست کے بارے میں چند اشارے کیے. سوال و جواب کا دوران سب سے پہلے رضی حیدر نے بات کرتے ہوئے احمد رفیق مصنفین کو مبارکباد دی کہ انہوں نے بہت اہم موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے موضوع سے متعلقہ تجزیہ نگاروں کو بلایا. مزید ان کا کہنا تھا کہ ایران کے موضوع پر کم بات ہوئی ہے اور دوسرے موضوع پر زیادہ. انہوں نے امریکہ کا استعمال کہا اور جہاز سے جنگی ترقی کہا. اس کے بعد شاعر مانس دانشور عابد حسین عابد نے کہا کہ احمد نے کہا موضوع پر تقریر کا آغاز کیا. حسن جعفر زیدی اور سید عظیم نے بڑی تفصیل سے بات کی. توحید صاحب نے بھی مدلل گفتگو کی. وزیر کا کہنا تھا کہ بدماشی جو ایک ملک کی ہے جس میں 100 ممالک میں اپنے فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں ان کا جب دل کرتا ہے وہ کسی پر بھی بمباری شروع کر دیتا ہے. سیکولر اور لیبرل فرقوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ امریکہ اسلام کو انسانی ترقی اور تہذیب کے علم بردار سمجھتے ہیں. اگر یہ انسانی ترقی اور تہذیب کی مثال ہے تو آپ دوسرے لوگوں کے مثال یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے وسائل کو لوٹ کر اپنے ملک کو بنتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل پوری دنیا میں کیا کر رہا ہے اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ ان کے ہیرو ہیں. ان کو کہنا ہے کہ ایسے پیسے جاری رہنے چاہیے. فرحان رضوی جو سابقہ سیکٹری ہلکار قابل زہر کا نام شاعر ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کارکن ایک دوسرے کے لیے کون کون سے القابات استعمال کر رہے ہیں جس میں انہوں نے سوشل میڈیا کا حوالہ دیا. سوال کے جواب میں سید عظیم کا کہنا تھا کہ کس طرح مغربی مارکسزم میں کلاس ٹرم ختم ہو چکی ہے. جینڈر سیکس اور ریپ نے اتنی جگہ لے لی ہے. جو انقلاب لانا چاہتے ہیں ان کی آواز کے بہت پیچھے رہ گئی ہے. اس کو شناختی سیاست کہتے ہیں. جب تک کلاس ٹرم دوبارہ شروع نہیں ہوتا یہی ہاں رہے گا. کشمیر سے آئے ہوئے زبیر صاحب نے کہا کہ جس طرح عام موضوع پر بات ہوئی اس طرح کشمیر کے مسائل پر بات ہونی چاہیے. جس طرح عالمی مسائل میں فلسطین کا مسئلہ دبتا رہ گیا اسی طرح کشمیر کا مسئلہ دبنا نہیں چاہیے. انہوں نے پاکستان کے غیرت مند مفکرین اور ترتیب سچ سوچ رکھنے والوں سے ونتی کی کہ کشمیر کا مسئلہ بھی زیر بحث لانا چاہیے. انجمن ترقی پسند مصنفین کے صدر صحافی دانشور خواجہ جمشید امام نے کہا کہ عام گفتگو ہوئی اور سوال نہیں پیدا ہوا کہ کیا دنیا امپیریلزم اور کیپٹلزم سے نکل کر الٹرا کیپٹلزم میں داخل نہیں ہو چکی. ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ان کا کہنا تھا کہ جس طرح اس نے کمپنی جوڑتی تھی اب بہت ساری کمپنیاں جوڑتی ہیں. پہلے یہ سامراج تھا اب بہت سارے سامراج ہیں. ایران کی جنگ کو ابھی پراکسی جب ایران کی جنگ کو انہوں نے پراکسی کہا جس سے معیشت تباہ ہوئی ہے. اگر جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوگا. ہجرتوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آخر میں انہوں نے کہا کہ روس کا اکنامک فیس چائنا ہے اور چائنا کا ملٹری فیس روس ہے. طاقت کے توازن میں ہمارا حصہ کیا ہے. حسن جعفر زیدی نے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ اب جو نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے وہ مارکیٹ اکانومی کا ہے. چائنا سب سے بڑا مارکیٹ اکانومی کا کھلاڑی ہے. اب سب سے اہم یہ ہے کہ منافع کیسے کمانا ہے. ہماری کور کمیٹی کے ممبر ساشا نے سوال اٹھایا کہ پرانی نسلیں آنے والی نسلوں کو سکھاتی ہیں آنے والی نسل اپنے آپ کو نظریاتی طور پر کہاں کھڑے دیکھے. ساشا کے جواب میں حسن جعفر زیدی نے کہا کہ ہماری آنے والی نسل کے پاس محض رفتہ نہیں ہے کیونکہ نئی نسل اپنے پرکھوں کی روایت پر چلا کرتی تھی. اب والی نسل نے پرانی نسل کا اب والی نسل پرانی نسل کو سکھا دی ہے. اسی سوال کے جواب میں چودھری اعتزاز احسن کہنا تھا کہ میں نئی نسل سے معافی مانگوں گا کہ جو ہم نے کما کر محفوظ کرنا تھا وہ ہم کھا چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF یہ قرض دیتا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر اور ہمارا پرائم منسٹر اسمبلی میں کھڑے ہو کر بڑی خوشی سے تقریر کرتا ہے. باہر کا قرض 140 ارب ڈالر ہے. جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ 9.8 ٹریلین روپے ہے. یہ پیسہ آیا ہے ہم نے کھایا ہے مگر کوئی ایک بھی پروجیکٹ ہمیں نظر نہیں آیا. یہ صرف کھاتوں میں یہ کمپیوٹر میں درج ہے. ادریس پروفیسر نے کہا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. ہمارے سیاستدان کہاں کھڑے ہیں. عوام میں اور اداروں میں کوئی رابطہ نہیں. جو آپ نے سید عظیم نے کہا کہ پاکستان میں آئینی اور معاشی آزادی ہے وہ نہ کے برابر ہے. اگر ساختی تبدیلی ہے مزدوروں کسانوں کی لڑائی قومی آزادی کی لڑائی جمہوری آزادی مزاحمت یہ سب کچھ مزاحمت کے بغیر ممکن ہے.
آخر میں فائنانس سیکرٹری شاعر ڈاکٹر طاہر شبیر نے چودھری اعزاز احسن سے سوال پوچھا کہ ضیاء الحق نے دھوتی باندھ کر آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور قوم کے سامنے دھوتی اٹھائی ہوئی تھی، اور پرویز مشرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے آنکھیں کھول کر قوم کے سامنے دھوتی اٹھائی ہوئی تھی۔ امریکہ کے صدر پہلے آنکھیں بند کر کے دھوتی اٹھاتے تھے، ٹرمپ نے آنکھیں کھول کر دھوتی اٹھائی ہوئی تھی۔ لیکن نام چومسکی نے کہا کہ لوٹ مار کرنا نام چومسکی نے کہا کہ لوٹ مار کرنا امریکہ کی پالیسی کا حصہ ہے۔ چودھری اعزاز احسن نے کہا کہ امریکہ پوری دنیا میں حکومت کرتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ریاست کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹرمپ بہت سارے بیانات میں دنیا کو کنفیوز کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کو بہت سرفراز دیا ہے، جنگ میں چائنا کی ٹیکنالوجی نے اپنی مہارت ثابت کی ہے، ہماری کوتاہی ہے حکمران ایسے بھی آنے۔ جناب صدر چھوٹی سی گزارش ہے، جناب صدر آپ کی اجازت سے میں پورے ہاؤس کے سامنے نہیں سر نہیں میں پورے ہاؤس کے سامنے ایک تو میں اپنے نوجوان دوست کو شاباش دوں گا، اور یہ بہت خوشائند بات ہے کہ یہ ان کی زندگی کی پہلی کارروائی ہے، اور وہ اتنی تفصیلی اور اتنی کمپوز ہے، کوئی بھی اضافی جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی غیر ضروری بات انہوں نے نہیں کہی۔ میں اس پہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔